آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کچھ چیزوں کو شریک کرتے ہیں، ان سے وہ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں یا بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ بے شک ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاً تو مشرکین کی کیفیت بیان کی ہے جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک کرتے تھے، تو وہ ان سے اللہ کی طرح محبت کرتے تھے، یعنی جو محبت اللہ سے ایک مومن کو کرنی چاہیے، اور جو مومن ایک اللہ سے محبت کرتا ہے، ان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ چیزوں سے، بتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی صفات ان کے اندر تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرح غیر اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کی منت مانتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ سے، اللہ کی طرح غیر اللہ سے محبت کرنے کا یہ مطلب ہے، اور یہ منع ہے۔ ایک تو بتوں سے اور غیر اللہ سے محبت اتنی کرنا منع ہے، اور دوسرا یہ کہ آج ہم دیکھیں تو بہت سے مسلمان بھی اللہ کے علاوہ اور چیزوں سے شدید محبت کرتے ہیں اور اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، مثلاً پیسے سے، عہدے سے، اپنی قوم برادری سے، اپنے دنیاوی لیڈر سے انہیں شدید محبت ہوتی ہے، دین کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، اور یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ محبت ان کو دنیا کی چیزوں سے ہوتی ہے، پیسے سے ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے توجہ فرمایا لعن عبد الدینار عبد الدرہم، کہ درہم دینار کا بندہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ ہے، سب کچھ پیسے کو سمجھتا ہے، اور سارے معاملات پیسے کو دیکھ کے کرتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت کرنی ہے، پیسہ نہیں ہے اس کی عزت نہیں کرنی۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا آدمی ہے، پیسہ نہیں ہے وہ چھوٹا آدمی ہے۔ اگر پیسہ ہے تو اس کی بات ماننی ہے، پیسہ جس کے پاس نہیں ہے اس کی بات نہیں ماننی۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بس سب کچھ برادری اور قوم اور قبیلہ ہے جی، دوست ہیں، جہاں وہ بلائیں گے، جو کام کہیں گے وہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، وہ کرنا مجبوری ہے، اور جس کام سے وہ ناراض ہوں گے، برا اثر لیں گے، میں نے بالکل وہ کام نہیں کرنا۔ تو بہت سے نام نہاد مسلمانوں کی بھی یہ صورتحال ہے، تو ان کے لیے بھی یہ وعید ہے کہ وہ غیر اللہ سے اتنی محبت نہ کریں جو جتنی اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت کو تمام دنیا کی محبتوں پر غالب رکھیں۔ جو ہماری برادری، قوم، قبیلہ، لیڈر یا جو بھی دنیا کی چیز ہم سے اس چیز کا مطالبہ کرے جو شرعی لحاظ سے جائز ہے وہ ہم کریں، لیکن جس کام سے، جس چیز سے اللہ اور اللہ قانون منع کرتا ہو تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہماری صورتحال یہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی محبت کو غیر اللہ پہ غالب رکھا ہوا ہے۔ خدا نخواستہ اگر پہلی حالت ہے کہ دین کی اہمیت ہمارے ہاں ثانوی ہے اور دوسری چیزوں کی اہمیت اولی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت کم ہے معاذ اللہ، اور لوگوں سے محبت زیادہ ہے۔ پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش ایسے ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ساری قوت تو اللہ ہی کے پاس تھی، نہ قوم برادری کے پاس تھی، نہ روپے پیسے کے اندر تھی، نہ دنیا لیڈر کے اندر تھی، اور پھر ایسے لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہود و نصارہ کے اندر یہ چیز عام تھی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا قبروں کو پختہ نہ بنانا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ وہ ہر اونچی قبر کو برابر کر دیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ غیر اللہ سے، یہود و نصارہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بہم الاسباب۔ جب وہ لوگ
جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی برات کا اظہار کریں گے اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے تعلقات آپ کے ختم ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش ہمارے پاس بھی لوٹنے کا، واپسی کا اختیار ہوتا، ہم بھی ان بڑوں سے ویسے ہی برات کا اظہار کرتے جیسے انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال ان پر حسرت اور افسوس ظاہر کرنے کے لیے دکھائیں گے اور وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ جو قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں جن جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کی ناحق پیروی کی ہوگی، ان کی اتباع کی ہوگی، غلط باتیں مانی ہوں گی، تو اس دن پھر وہ جن کی باتیں مانی ہوں گی وہ اپنے ماتحتوں سے برات کا اعلان کر دیں گے کہ جی ہم آپ سے بری ہیں اور ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے آپ کی۔ تو پھر اس وقت جنہوں نے پیروی کی تھی وہ بہت پریشان ہوں گے۔ جن کی پیروی کی وہ بہت سی چیزیں ہوں گی، بت بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، اور فرشتے جو ہے نا وہ کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہماری پیروی تو نہیں کی تھی۔ جنات بھی کہیں گے کہ جو دنیا میں لوگ ہماری عبادت کرتے تھے، ہماری پیروی نہیں کی تھی، شیطان کی عبادت کرتے تھے یہ اور اپنی غلط خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ تو اس وقت پھر جو ماتحت لوگ ہوں گے جنہوں نے پیروی کی ہوگی وہ تمنا کریں کاش دنیا میں ہمارا لوٹنا ہو جائے، واپس چلے جائیں تو ہم بھی تم سے ویسے ہی برات کا اعلان کر جیسے تم ہم سے برات کا اعلان کر رہے ہو۔ جس میں نے پہلے بھی عرض کیا، دنیا میں اکثر لوگ دوسروں کی صرف دولت دیکھ کر، ان کا عہدہ دیکھ کر، ان کے پاس دنیا کا زیادہ سامان دیکھ کر، کسی کا حسن دیکھ کر، کسی کے پاس زیادہ اختیارات دیکھ کر اس کی اندھا دھند پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب سے زیادہ قابل اعتماد اور قابل اتباع آدمی، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ کہ آدمی قرآن و سنت کی پیروی کرے، علماء جو قرآن و سنت کی تشریحات، تعلیمات بتائیں، آدمی ان کی پیروی کرے، اور جو لوگ دین سے دور ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، ظلم و زیادتی میں مبتلا ہیں، فرائض تک ادا نہیں کرتے، تو حرام و حلال، جائز و ناجائز میں ان کی اتباع اور پیروی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن یہ اتباع اور پیروی ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہوگی۔ سورہ قصص میں، سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے ان کے قیامت کے دن کی جو آپس میں ہم کلامی ہوگی تو وہ بیان کی ہے کہ چھوٹے بڑوں سے، بڑے چھوٹوں سے برات کا اعلان کریں گے اور کہیں گے کاش ہم تمہاری اتباع نہ کرتے، پیروی نہ کرتے۔ سورہ سبا کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن بار بار کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تم اس چیز کی اتباع اور پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم اور نبی پاک کی تعلیمات، اور اس کے علاوہ تم اپنی خواہشات کی، اپنے ذہن کی پیروی نہ کرو اور لوگوں کی پیروی نہ کرو جو دین کی تعلیمات کے خلاف تعلیمات دیتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، فرعون کی مثال بیان کی ہے کہ یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، جیسے دنیا میں لوگ فرعون کی اتباع اور پیروی کرتے تھے تو قیامت کے دن بھی لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ فاوردہم النار، فرعون آگے ہوگا اور لوگ اس کے پیروکار پیچھے ہوں گے اور پھر وہ ان کو جہنم میں گرا دے گا۔ تو اس لیے جہنم اور والے کاموں، ناجائز کاموں میں دوسروں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔